اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، کل کے درس میں اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے سوال کرے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹانا نہیں چاہیے۔ اس سلسلے میں گفتگو کی جا رہی تھی۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس باب کی روایت کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھا جائے تاکہ مسئلہ ہمارے سامنے، ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے اور اس کو سمجھنے میں ہم سب کے لیے آسانی ہو۔ چلیے الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 55، اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل باللہ فأتوہ، ومن استعاذ باللہ فأعیذہ، ومن دعاکم فأجیبہ، ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ، فإن لم تجدوا ما تکافئونہ فادعوا لہ حتی تروا انکم قد کفعتموہ۔ رواہ ابو داود والنسائی بسند صحیح۔ جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرے اسے کچھ نہ کچھ دو، اور جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اسے پناہ دو، اور جو شخص تمہاری دعوت کرے اس کی دعوت قبول کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرے تم بھی اسے اس کا بدلہ دو۔ اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو اس کے حق میں اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ جی، یہ حدیث جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جیسے کہ ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اللہ کا نام لے کر کے سوال کرے اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس کو دو، فاعطوہ، اس کو دو۔ ومن استعاذ باللہ فاعیذوہ، کوئی آدمی اگر اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے پناہ طلب کرے، اور پناہ طلب کرے یعنی آپ کے شر سے بچنے کے لیے یا آپ کو پکارے کسی دوسرے سے بچانے کے لیے، ہے نا، تو اس کی پکار کو سنیے اور اس کی ضرورت کو پوری کیجیے۔ اس کے بعد فرمایا ومن صنع الیکم معروفا، تم نے کہا جو آدمی تمہارے طرف بھلائی کا کام کرے، کوئی احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو، اچھا بدلہ۔ اور اگر تم یہ نہیں پاتے ہو کہ اس کا بدلہ تم دے سکو تو اس کے لیے دعا کرو، یہاں تک کہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے یا یہ تم اطمینان ہو جاؤ کہ تم نے اس کا بدلہ پورا کر دیا ہے، تم نے اس کا بدلہ پورا کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے سوال کرے اس کو دو، تو کیا ہر مانگنے والے کو دیا جائے گا یا اس کے کچھ شروط ہیں؟
ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے گی جو اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے مانگ رہا ہے، یا اس کے کچھ شروط ہیں، ان شروط کا تذکرہ آپ کے سامنے یہاں پہ کیا جائے گا۔ کہتے ہیں سب سے پہلا شرط کہ جو آدمی طلب کر رہا ہے یا مانگ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز کا وہ سوال کر رہا ہے اس کا دینا جائز ہو۔ جس کا دینا جائز نہیں ہے، اگر کوئی آدمی وہ مانگے تو اس کو عطا نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی آپ کے سامنے آ کر کہے کہ میں فلاں آدمی کی برائی کرنا چاہتا ہوں، اعوذ باللہ من ان تمنعونی من الغیبہ، میں اللہ رب العالمین کے پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھ کو غیبت سے روکو، میں غیبت کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ کو مت روکو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ اگر یہ کہے تو کیا کیجئے گا؟ آپ اس کو نہیں روکیے گا؟ نہیں، بلکہ اس کو منع کیجئے گا، نہیں تم یہ غلط کام ہے، اس کام میں یہ بات میں تمہاری نہیں مانوں گا۔ اسی طریقے سے کوئی چور آئے اور یہ کہے کہ بھائی میں پکڑا گیا ہوں اور میرا ہاتھ کٹ رہا ہے، میرا ہاتھ مت کاٹو، جج سے کہے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ آپ میرا ہاتھ مت کاٹیے، اللہ کے واسطے ہمارے اوپر رحم کیجئے، تو جج کے اوپر واجب ہے کہ اس کے اوپر رحم نہ کرے، بلکہ جو حد ہے اسلامی حد وہ اس کے اوپر نافذ کر دے۔ سمجھ گئے یہ بات؟ جی آواز جی صاف آ رہی ہے میری؟ جی سر، بالکل رکی ہوئی نہیں ہے نا؟ نہیں۔ الحمدللہ۔ اسی طریقے سے جی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی پناہ طلب کرے آپ سے کہ آپ اس کو اپنے شر سے یا کسی دوسرے کے شر سے اس کو بچائیے، تو اس میں یہ شرط ہے کہ ویسی حالت میں اس کو پناہ دی جائے گی جہاں پناہ دینا جائز ہے، جہاں پناہ دینا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کوئی گناہ کر کے آیا اور کہہ رہا ہے کہ ہم کو چھپا لو، ہم کو پناہ دو، ہم کو بچا لو، تو ایسی صورت میں گناہ گار شخص کو پناہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا من سأل باللہ فأعطوہ، جو اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے سوال کرے اس کو دو، یعنی جو اللہ کا واسطہ دے کر کے تم سے مانگے اس کو دو۔ یعنی اگر کوئی آدمی آ کے یہ کہے کہ اسألک باللہ، تم کو اللہ کا واسطہ دے کر کے تم سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ تم مجھے یہ چیز دو، یا یہ کہے اسألک باللہ ان تفعل کذا، اللہ کا تم کو واسطہ کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، تو ایسی صورت میں اگر وہ جو مانگ رہا ہے وہ چیز جائز ہے اور وہ ناجائز چیز نہیں ہے، تو جس سے سوال کیا گیا ہے اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو پوری کر دے، اس لیے کہ اس نے بہت بڑے واسطے سے سوال کیا ہے۔ اور توحید کا تقاضا یہ ہے، اللہ رب العالمین کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو خالی نہ لوٹایا جائے۔ یہ تو ایک عمومی بات ہوئی، لیکن اس کی کچھ تفصیل ہے جی۔ مانگنے والا اگر کسی آدمی سے مانگے تو اس کے کچھ حالات ہوتے ہیں، ان ایک ایک حالات کا تجزیہ اگر آپ صحیح سے کر لیں تو یہ باب آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اور ان حالات کا تجزیہ ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کو غور سے سنیے اور غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنا واجبی حق آپ سے اللہ کے واسطے مانگے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے آپ کو قرضہ دیا، اب قرضے کی رقم وہ واپس لینا چاہتا ہے اور آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا بھائی تم کو اللہ کا واسطہ میرا قرضہ لوٹا دو۔ قرض کا لوٹانا کیا ہے؟ واجب ہے، اور اوپر سے اس نے اللہ کا واسطہ دے دیا، تو یہ معاملہ اور اوجب ہو گیا ہے نا۔ اب ایک دم آپ کے اوپر بہت ضروری ہو گیا، یہ عمل تو پہلے ہی ضروری تھا لیکن اب اور ضروری ہو گیا کہ آپ اس کا قرضہ لوٹا دیجئے۔ اسی طرح سے کوئی مزدور ہے، آپ نے اس کو مزدوری کے اوپر رکھا، بیچارہ مزدوری وغیرہ کر کے آیا آپ کے پاس اور کہا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ میری جو محنتانہ ہے، میری جو مزدوری ہے وہ دے دیجئے۔ آپ کے اوپر واجب تھا کہ آپ اس کی مزدوری ادا کریں، لیکن اب وہ اللہ کا واسطہ دے رہا ہے تو یہ اور واجبی معاملہ ہو گیا، آپ کو جتنا جلد ہو سکے اس کو ادا کر دینا ہے۔
اسی طرح سے کوئی والد یا والدہ اپنے بیٹے یا بیٹی سے کہیں کہ بابو تم کو اللہ کا واسطہ تم میرے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کو اللہ کا واسطہ تم میری بات مانو، تم کو اللہ کا واسطہ تم ہمیں اس طرح سے اکیلے اور تنہا نہ چھوڑو۔ اگر کوئی ماں باپ کسی اولاد سے کہیں تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیا ہے جی؟ واجب ہے، اور اس واجبی حق کے اوپر انہوں نے اللہ کا واسطہ دے دیا، یعنی نور علی نور، اور جب ہو گیا وہ معاملہ، اب اس بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ یا والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن جب انہوں نے اللہ کا واسطہ دے دیا تو یہ حق اور مزید تاکیدی ہو گیا اس شخص کے لیے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والد اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے اور کبھی بھی ان کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرے۔ یہ پہلی چیز ہوئی کہ مانگنے والا کوئی واجبی حق کا سوال آپ سے کر رہا ہو اور اللہ رب العالمین کا واسطہ دے کر رہا ہو۔ امید ہے کہ یہ چیز آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی۔ اب دوسری حالت دیکھیے کہ کوئی آدمی آپ سے ایسی چیز مانگے جس کا دینا جائز نہیں ہے، ایسی چیز مانگے جس کا دینا جائز نہیں ہے، جس کا دینا حرام ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ سے آ کر کہے کہ بھائی صاحب ہمیں ایک سگریٹ دلا دیجئے، آپ کو اللہ کا واسطہ، ایک بوتل شراب خرید دیجئے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں فلاں غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے، آپ کو اللہ کا واسطہ، تو کیا کیجئے گا آپ؟ کیا اس کو پورا کیجئے گا؟ نہیں، اللہ کا واسطہ دے رہا وہ، اللہ کا واسطہ دے کر کے کوئی آدمی اگر حرام طلب کرے تو اس کو نہیں دینا ہے۔ اسی سے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ شرابی ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ مانگتا ہے اور جا کر کے شراب پیتا ہے، تو ایسے شخص کو نہ دیا جائے، اگرچہ وہ اللہ کے نام سے سوال کرے، اللہ کا واسطہ دے کر کے مانگے تب بھی۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں دے دینا چاہیے، ابھی تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی اس مسئلے میں۔ تو یہ دوسری حالت یہ ہوئی کہ کوئی آدمی حرام چیز سوال کرے، حرام چیز مانگے آپ سے، تو ایسی صورت میں آپ حرام چیز اس کو نہ دیں۔ اسی طرح سے کوئی آدمی کسی حرام کام میں سفارش آپ سے طلب کرے، دیکھیے میرا کام اٹکا ہوا ہے، بینک سے لون لینا چاہتے ہیں، بینک والا پاس نہیں کر رہا ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ذرا چلیے نا مینیجر سے، آپ کی جان پہچان ہے، ہمارے بارے میں کہہ دیجئے گا، تو کیا اللہ کا واسطہ یہاں پہ دے رہا ہے؟ آپ جا کے اس کا کام کروا دیجئے گا؟ نہیں کروا، یہ حرام کے اوپر تعاون ہے اور یہ تعاون کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح سے آپ دیگر معاملوں کو قیاس کر لیجئے، دیگر معاملوں کو اس کے اوپر قیاس کر لیجئے۔ تیسری حالت دیکھیے، کوئی آدمی اس چیز کا سوال کرے جو دینے والے کو ضرر پہنچائے، دینے والے کو نقصان پہنچائے، یا جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بہت زیادہ مشقت میں گرا دے۔ مثال کے طور پہ آپ چل کر جا رہے ہیں، آپ نے جیب سے پیسہ نکال کے گنا اور گن کر کے جیب میں رکھا، کسی سائل نے دیکھ لیا، وہ آپ کے پاس آیا اور کہا اسألوک باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہوں کہ یہ مال جو تمہارے جیب میں ہے یہ مجھے دے دو، میں ضرورت مند ہوں۔ اب جس سے مانگا گیا وہ آدمی یہ کہے کہ بھائی دیکھو یہ جو پیسہ ہے یہ پیسہ میری ضرورت کے لیے ہے، مثال کے طور پہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کی دوا کے لیے ہے، میں دوا خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، ابھی جاؤں گا اور دوا خرید کے لے کر کے آؤں گا، لیکن وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ کا واسطہ آپ کو کہ آپ مجھے یہ پیسہ دے دیجئے، ہے نا؟ تو اس شخص نے ایسا سوال کیا جو دینے والے کو مشقت میں ڈال دے گا، ایسا اس سوال کا جواب دینا یا اس مانگ کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی سخت گرمی کے دن میں چپل پہن کر کے مثال کے طور پہ سڑک پہ جا رہا ہے، کوئی آدمی آپ سے سوال کرے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ اپنا چپل مجھے دے دو، اب اگر ہم خالی پیر جائیں گے تو میرا پاؤں جل جائے گا،
یہ ہمارے لیے مشقت کی بات ہوگی، اور ایسی مشقت ہوگی جو ہماری ضرورت سے زائد ہے، بسا اوقات ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں سائل کو، مانگنے والے کو اگر کوئی آدمی چپل دینے سے، جوتا دینے سے منع کر دے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ تو کیا کہیے گا؟ اگر مانگنے والا ایسا سوال کر رہا ہے جس سے دینے والے کو ضرورت سے زیادہ مشقت کا سامنا ہو جائے، پیسہ اتنا ہی ہے آپ کے جیب میں، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ پیسہ آپ دوا خریدنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ناشتہ خریدنے جا رہے ہیں چلو نہیں بھی کھائیں گے تو چلے گا، دوا ہے، ضروری ہے، بچہ بیمار ہے، اس کو کھلانا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ دیتے ہیں اور اللہ کے نام سے ہی اس نے مانگا ہے واسطہ دے کر کے، تو انشاءاللہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ چوتھی حالت دیکھیے، کوئی آدمی سوال کرے لیکن اس سوال میں آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہو، آپ کے اوپر تعدی کر رہا ہو، ظلم کر رہا ہو۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 2 گاڑی ہے، اور گاڑیاں قیمتی ہوتی ہیں، قیمتی گاڑی ہے، کسی کی 2 گاڑی ہے، کوئی سائل آئے، سوال کرنے والا آئے اور آپ سے سوال کرے کہ بھائی صاحب آپ کے پاس 2 گاڑی ہے، میرے پاس ایک بھی نہیں ہے، آپ ایک گاڑی اپنی میرے کو دے دیجئے۔ کسی کے پاس 2 گھر ہے، مثال کے طور پر کوئی مانگنے والا آئے اور کہے کہ بھائی صاحب آپ کے پاس ایک گھر ہے، آپ کی ایک بیوی ہے، ایک فیملی ہے، آپ ایک فیملی لے کر ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک گھر خالی پڑا ہوا ہے، مجھے دے دیجئے، اسألوک باللہ، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تب اس کو دے دیجئے گا وہ گھر یا وہ گاڑی دے دیجئے گا؟ بولیے جی۔ نہیں شیخ، نہیں۔ اگر آپ دے دیں تو اچھا ہے، دے دیں تو اچھا ہے، لیکن اگر نہ دیں تو یہ چیز آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اتنا بڑا مانگ رہا ہے، وہ اتنا قیمتی چیز مانگ رہا ہے، تو یہ جو کہا گیا نا کہ اگر من سأل باللہ، جو آدمی اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے سوال کرے، فَاعْتُوهُ، یہ مطلق نہیں ہے، ان شروط کے ساتھ ہے۔ تو اب جہاں کہیں بھی یہ لفظ حدیث میں یا کہیں آپ کا آئے گا اس باب کے اندر یا اس باب سے باہر، تو اس کو ان تمام شروط کے ساتھ سمجھیے گا۔ سوال کرنے والا حرام نہیں سوال کر رہا ہو، سوال کرنے والا ظلم اور زیادتی کر کے سوال نہیں کر رہا ہو، سوال کرنے والا کسی ایسے چیز کو نہیں مانگ رہا ہو جس کو دے کر کے دینے والا مشقت کے اندر گرفتار ہو جائے، جس کی مثال ہم نے دوا کی دی آپ کے سامنے۔ تو ان کو ان تمام شروط کے اوپر فٹ کر کے سمجھیے گا، تب جا کر کے یہ باب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے پانچویں صورت اس کی جی، کہ کوئی آدمی اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے سوال کرے اور وہ اس کا حق بھی نہیں ہے، جیسا کہ ذکر ہوا حق والا، والدین کہیں کہ میرے ساتھ حسن سلوک کرو، مزدور کہے کہ میری مزدوری دے دو، جس سے قرضہ آپ نے لیا ہے وہ آ کر کہے کہ میرا قرضہ ادا کر دو، یہ اس کا حق ہوا، یہاں حق بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیز مباح ہے، یعنی مانگنے والا حرام چیز کا سوال بھی آپ سے نہیں کر رہا ہے، جائز سوال کر رہا ہے، اور اس کے سوال میں آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اور وہ آپ کے اوپر ظلم بھی نہیں کر رہا ہے، یعنی تعدی بھی نہیں کر رہا ہے۔ یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں۔ اب ایسے سائل کا جواب دینا یا اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر وہ اپنا واجبی حق مانگ رہا ہو تو واجب ہے، بلکہ اور اوجب ہے، مثال سے آپ سمجھ چکے۔ اگر مانگنے والا ایسا چیز مانگ رہا ہے جس سے دینے والے کو کوئی ضرر ہو جائے، دوا کی مثال، تو آپ نہیں دیجئے۔ مانگنے والا ایسا مانگ رہا ہے جس سے دینے والے کے اوپر ظلم ہو، گھر کی مثال، گاڑی کی مثال جس میں ہم نے دی، آپ نہ دیجئے۔ لیکن وہ چھوٹی چیز مانگ رہا ہے، مباح اور جائز چیز مانگ رہا ہے، حرام چیز بھی نہیں مانگ رہا ہے، تو ایسے چیز میں اس کو، ایسے معاملے میں
اس کو دیا جائے یا نہ دیا جائے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ اس کا دینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے کہ اس کے ضرورت کو پوری کر دیا جائے۔ اگر دینے والا دیتا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر نہ دے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ یہ جمہور علماء کے نزدیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ جس کا مال ہے نا وہ اس کے اوپر تصرف کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا مال ہے، ہم کس کو دیں گے نہیں دیں گے یہ فیصلہ ہم کریں گے، یہ فیصلہ ہم کریں گے۔ لہذا جمہور کہتے ہیں اگر چاہے تو دے دے اور چاہے تو اس کو منع کر دے، ہم نہیں دے سکیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں دینا مستحب ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دینا واجب ہے، دینا واجب ہے۔ دلیل ان کی کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہی حدیث ہے، من سأل باللہ، جو اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے سوال کرے، فاعطوہ، اس کو عطا کر دو، اس کو دے دو۔ اعطوہ یہ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آیا ہے، اور یہاں امر کو وجوب سے ہٹانے والا کوئی صارف بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دینا واجب ہے، لیکن ان شروط کے ساتھ، ضرر بھی نہیں ہونا چاہیے، مشقت بھی نہیں ہونا چاہیے، ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے، اور مانگنے والا کوئی سہل چیز مانگ رہا ہو، کوئی عام چیز مانگ رہا ہو، تو ایسی چیز میں علماء کہتے ہیں کہ وہ واجب ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے، اس کی دلیل یہ حدیث ہے، من سأل باللہ فاعطوہ، اس لیے کہ وہ دے دینا یہ اللہ رب العالمین کی تعظیم اور اس کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا تعظیم کیا ہے جی؟ واجب ہے، واجب ہے۔ سمجھ گئے اتنی بات جی؟ جی جی الحمدللہ۔ سارے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی اب اس کے بعد اسی مسئلے کو کچھ علماء جو ہے نا مزید تفصیل کرتے ہیں جی، مزید تفصیل کرتے ہیں۔ یہ تفصیل جاننا ضروری ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی سائل آپ کے پاس آیا مثال کے طور پر، اور صرف وہ آپ ہی کے پاس آیا، رات کے وقت آ کر کے عشاء کے وقت آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور آپ قادر ہیں کہ اس کو دیں، آپ کے پاس ہے اتنا کہ آپ اس کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کو دیجیے۔ اس کی مثال لیجیے تاکہ مثال سے معاملہ واضح ہو جائے۔ ایک انسان آیا آپ کے گھر میں عشاء کے بعد، جیسا کہ ہم نے بتلایا، یا عشاء سے پہلے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ بھائی میں بال بچے دار آدمی ہوں، اہل و عیال والا ہوں، میرے علاوہ کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس وقت میرے پاس رات کے کھانے کا پیسہ نہیں ہے، میرے بال بچے گھر میں بھوکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فقر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کہا کہ بال بچے میرے گھر میں بھوکے ہیں اور میرے پاس ان کے کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں نے نہیں کھایا ہے، رات کا کھانا نہیں کھایا ہے۔ اسألک باللہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھ کو رات کے کھانے کی قیمت ادا کر دیجیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی مانگنے والا نہیں ہے، پروفیشنل سوال کرنے والا نہیں ہے، مانگنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا پڑوسی ہے، اور لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے، بہت مجبوری حالت میں ہوگا تبھی آپ کے پاس آیا ہے ہاتھ پھیلانے کے لیے، اور خاص کر کے آپ سے مانگ رہا ہے، کسی اور کے پاس گیا بھی نہیں ہے، قصد کر کے، ارادہ کر کے وہ آپ کے سامنے آیا ہے، بڑی ہمت کر کے آیا ہے آپ سے مانگنے کے لیے، آپ سے حسن ظن رکھتا ہے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ اگر آپ کے گھر میں پیسہ ہے یا آپ کے بینک میں پیسہ ہے تو اس دن کی ضرورت کو آپ پوری کر دیجئے، واجب ہے۔ اگر آپ نہیں پوری کیجیے گا تو گنہگار ہوئیے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ سب روزمرہ کے حالات میں پیش آنے والے ہیں، اس وجہ سے اتنی تفصیل کر رہے ہیں اس کی۔ مسئلہ سمجھیے اور اس کی وضاحت کو یاد رکھیے اچھے سے، یہ کام آنے والی چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ اسی طرح سے
یہ معاملہ تو ہو گیا. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہو مانگنے والا جو ہمیشہ مانگتا ہی رہتا ہے، پروفیشنل ہے، سوال کرنا اس کی عادت ہے، ہر ملنے والے سے مانگتا ہے، جہاں جو بیٹا گیا اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، وہ اگر ہے آپ کے پاس آیا ہے تو علماء کہتے ہیں آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ اس کے سوال کو پورا کیجئے، ہے نا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عام طور پہ آئیں گے، اللہ کے واسطے سے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہم کو یہ چیز دے دیجئے، آپ ہم کو فلاں چیز دے دیجئے. ایک سیکنڈ. ہاں، اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو ہمیشہ سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو آپ کے سامنے آ کر کے اگر مانگ رہا ہے تو اس کو آپ نہ دیں بھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے. لیکن نہ دینے کی صورت میں آپ کے اوپر اتنا تو واجب ہے کہ آپ اس کو ڈانٹے نہیں، اس کو جھڑکے نہیں، اس کو بھگائے نہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سائل کو، مانگنے والوں کو بری طرح سے ڈانٹتے ہیں، بے شرم کہیں کہ تم کو شرم نہیں آتی، مانگ کے کھاتے ہو، یہ کرتے ہو. نہیں، ایسا کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے، اگرچہ وہ پروفیشنل سائل ہی کیوں نہ ہے. آپ کو دینا ہے دے دیجئے، نہیں دینا ہے کہہ دیجئے بھائی صاحب ہم کو معاف کیجئے، ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، آپ دوسرے کو دیکھیے. اس سے اچھی طریقے سے قول معروف، صحیح گفتگو کر کے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم کو جوتے سے ماریں گے نہیں تو چلے جاؤ، تم کو یہ کریں گے نہیں تو چلے جاؤ. اس طرح سے کہنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جہاں تک تعلق ہے سوال کرنے والے، مانگنے والے کا، تو اس کو جھڑکو نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو جھڑکو نہیں اور اس کو ڈانٹو نہیں. اب اس کے بعد انشاءاللہ جو باتیں باقی ہیں وہ پھر تقریباً آج سے جی ایک ہفتے تک، یعنی جمعرات تک یہ کتاب التوحید کا درس نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ایک ضروری دورہ آ گیا ہے اور ہم دعوتی دورے پہ کل صبح سے نکل رہے ہیں. اچانک بنائیے، کل صبح سے نکل رہے ہیں، اب جمعرات کو لوٹیں گے. لہذا آپ حضرات پرانے اسباق کو سنیے اور اس کے اوپر یہ کیجئے. اب یہ ایک ہفتے کے لیے تقریباً جمعرات تک یہ بند رہے گا. ہو سکتا ہے جمعرات کے دن ہو کلاس تو ہم انفارم کر دیں گے اگر لوٹ گئے جلدی تو، اور نہیں تو پھر جمعہ سے، آج ہی کے دن سے یہ کلاس شروع ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب آمنے سامنے جو ریجا کولی سب جو ہوتے ہیں، جو نان مسلم ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جیسے کہ اور بھی جو نشیلی والی جو پیتے ہیں ہمارے جو مقامی ٹائپ میں ملتا ہے، تو وہ لوگ کو مطلب پتا رہتا ہے کہ یہ لوگ یہ پیئیں گے، تو وہ لوگ آ کے زبردستی 10 روپے دے دو، یہ دے دو. تو اس کنڈیشن میں ایسا کہ پورے 100% تو شیور نہیں ہے کہ وہ 10 روپے مانگ رہا ہے تو ہاں وہی پیے گا، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ وہ پیے گا. تو اس حالت میں جیسے کہ اس کو بسا اوقات ایسے بول کر کے نہیں تھوڑا سا کچھ کام کر لو، تم کو کام کی مزدوری میں دیا جا رہا ہے پیسہ لے کے، تم اب اس کو جو کرنا ہے کرو. تو اس کنڈیشن میں کس طرح سے کرنا کر چاہیے؟ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. وہ آپ کے سامنے وضاحت نہیں کر رہا ہے نا، وضاحت نہیں کر رہا نا کہ ہم سگریٹ پیئیں گے، ذرا دو نا 5 روپیہ. بہت دارو پینے کی خواہش ہو رہی ہے، تھوڑا ہانڈیا پینے کی خواہش ہو رہی ہے، تھوڑا 2 پیسہ. یہ وضاحت نہیں کر رہا ہے. جی شیخ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی مانگنے والے سائل آتے ہیں تو زبردستی ایک جیسے سیکنڈ، ایک پیسے. سیکنڈ. جی بولیے، کیا سوال تھا؟ جی شیخ، جیسے سائل آتے ہیں، خاص کر کے جو عورتیں ہوتی ہیں تھوڑا جدی ٹائپ میں ہوتی ہے، جیسے کہ کچھ پہنے ہو تو زبردستی کپڑا دو، یا پھر کھانے کا نہیں بھی ہے، جیسے ابھی موجودہ نہیں ہے تو کھانے کے لیے زبردستی مانگتی ہے. اب جیسے منع کر دے تو تھوڑا اعتراض کر کے غصہ میں آ کے کچھ مطلب ایسے بدوا ٹائپ میں کچھ بھی ایسے دینا چاہیے، وہ مطلب وہ کہہ کے نکلتے ہیں. تو
اب اس میں کیا ہے, میں نے ڈرنا چاہیے ان کے بددعا, اکثر وہ پیسہ اور بھی مطالبہ کرتی, نہیں اتنا ہے اور بھی زیادہ دو. نہیں, اگر بد دعا سے ڈرا کر کے کوئی کرے تو یہ تو نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. کوئی آدمی ناحق کسی کو بد دعا دے گا تو بد دعا نہیں لگے گا, ہے نا. ناحق اگر کسی کو بد دعا دے تو وہ بد دعا نہیں لگے گا. رہی بات اگر وہ کپڑا سوال کر رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں, ہوتا ہے اس طرح سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چمٹ کر کے مانگتے ہیں, ایک دم دیبے کرو, کپڑا پکڑ کے کھینچنے لگتے ہیں. سڑک کے اوپر بھی چلنے والے ایسا عام طور پہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں آپ کو وہ حرج میں ڈالتے ہیں. جو ہے آپ کے پاس وہ ان کو پکڑائیے اور کہیے کہ بھائی آپ, اس کے علاوہ ہمارے پاس اور نہیں ہے. اب گھر میں آ کے کھانا کا سوال کر رہے ہیں, ابھی کھانا بنا نہیں ہے, دن کے 11 بجے آ کے کوئی دوپہر کا کھانا مانگ رہا ہے, تو کہاں سے ہوگا؟ چلیں, اور کوئی سوال ہے؟ گھر بنانے میں کام کرنے سے پہلے بولتے ہیں کہ پوجا کریں گے تب کام کریں گے, تو اس کے لیے حرام ہے, کچھ مانگتے تو حرام ہے, شرک ہے. اور اگر وہ ایسا میں ناریل اگربتی لا کے آپ دیتے ہیں تو آپ بھی شرک کے اندر 100% شامل ہیں. جی سر. بلکہ ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کئی جگہ پر, ہم نے روکا بھی. ایک جگہ بورنگ ہو رہا تھا ہم ہی لوگ کے علاقے میں, ہم تھے اتفاق سے, تو اس نے بلایا ہم کو بھی کہ آئیے بیٹھیے ہم بورنگ کروا رہے ہیں. تو مزدور لوگ رک گئے, سب کچھ فٹ کر دیا اور اس کے بعد رک گئے. بولے ہم لوگ کو پیسہ دو تب ہم اس کو شروع کریں گے. تو وہ کیا اس شخص نے پیسہ نکالا اور اس کی مشین کو لے جا کر کے, جو مشین وہ لگایا تھا اس کو, اس پہ گھس دیا. گھسنے کے بعد مزدوروں کو دے دیا. یہ شرک ہے. یعنی یہ عقیدہ تو ان کا ہے. ارے بھائی تم خوشی سے مزدور کو 2-4 روپیہ دینا چاہتے ہو تو تم دو, تم کیوں اس مشین پہ گھس رہے ہو؟ ٹوکا ہم نے اسی وقت, کہا وہ پیسہ واپس لو اور توبہ کرو, استغفار کرو. تم مزدور کو دے دو, اس کے ہاتھ میں دے دو. اگر وہ مانگ رہا ہے, چلو ہم اس کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں, ہم کو منہ میٹھا کرنے کے لیے کچھ 5-10 روپیہ دو, تو دے دو. تم اس کی مشین پہ چھوا کر کے دے رہے ہو. عام طور پہ دیکھیے گا جب یہ لوگ صبح پہلا گراہک جو ان کے پاس آتا ہے تو اس پہلے گراہک کو کا پیسہ جو ہے پھل کے اوپر چھوا کر کے, ٹھیلے میں کیلا ہے تو کیلے پہ چھوا کر کے, پھر سر کے اوپر چھواتے ہیں, اس کے بعد اپنے جیب میں رکھتے ہیں. تو یہ چیز ان لوگوں نے بھی سیکھ لیا, گویا کہ آپ نے اس کو چڑھایا. حرام ہے یہ, بلکہ شرک کے زمرے میں ہے, نہیں کرنا چاہیے ایسا. ہاں مزدور مانگ رہے ہیں, بھائی آپ کا گھر بن رہا ہے, آپ کی گھر ڈھلائی ہو رہی ہے, ہم کو کچھ پیسہ دو, کہا بالکل دیں گے, آپ کام کرو, ہم میٹھا منگا دیتے ہیں کھاؤ, یا تم کو پیسہ چاہیے پیسہ بھی دیتے ہیں. لیکن اس سیمنٹ میں لگا کے, سینٹرنگ کے رڈ میں لگا کر کے, یا مکسچر مشین جو وہاں پہ وہ گھوم رہا ہے اس میں لگا کر کے, اس میں چھوا کر کے دینا, یہ شرک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ, ایسے عام طور پہ کہیں باہر جانے سے راستے میں ریلوے اسٹیشن وغیرہ میں یا پھر کہیں پر ٹریفک میں کنر لوگ کھڑے رہتے ہیں, تو وہ لوگ کو پیسہ دیا جائے, جیسے وہ لوگ مانگتے رہتے, تو وہ لوگ پیسہ لے کے سر میں ایسے چھو لیتے, تو اس کا کوئی گناہ ہم لوگ کے پہ پڑے گا کیا؟ نہیں لوگ وہ عادت رہتا ہے. آپ اس سے اعتراض کیجئے, لیکن اس کا جی کوئی گناہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا جی جی انشاءاللہ. جی جی شکریہ. ٹھیک ہے. رجسٹریشن جاری ہے بلوغ المرام میں. ہاں جی, آپ لوگ. السلام علیکم وعلیکم السلام. شیخ, میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ آج کل بس اسٹاپ پہ کہیں بھی جہاں پر بھی آٹو رک جائے وہاں پر کچھ عورتیں آتی ہے, وہ لوگ ہندو ہوتے ہیں لیکن لوگ اللہ کے نام پر مانگتے ہیں, تو کیا ایسے لوگوں کو بھی دے دینا چاہیے؟ آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو دے دیجئے. اچھا, یہ ہندو شروط جو ہونے کے ذکر, بعد بھی جی کافر ہے, اگر وہ لوگ ہاں کافر ہیں تو کافر ہے تب بھی
مانگنے والا اگر کافر ہے تب بھی اس کو دینا ہے. جی ٹھیک. اگر وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹنا. مورتی پوجا میں ایسا کام لگائے تو مانگ کے پھر کچھ نہیں، پھر اس میں نہیں دینا ہے. تو بات آ چکی نا. اگر وہ اس میں لگائے حرام کام کے لیے مانگے تو ہم نہیں دیں گے. شراب پینے کے لیے، شراب سے زیادہ بڑی چیز مورتی پوجا ہوئی نا جی. نہیں، جیسے وہ بولے گا نہیں، لیکن وہ پیسہ سے کام ہی لگا لے تو ہم لوگ بنا بتا کے. نہیں، اگر ہم کو معلوم ہے کہ یہ کمیٹی والے ہیں یہ مانگ رہے ہیں تو اس میں نہیں دینا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں دینا. عام طور پہ دکانداروں سے یا اور گاڑی والوں سے یہ لوگ اپنے ٹائم پہ مانگتے ہیں چندہ، تو وہ نہیں دینا ہے. اس میں کسی صورت میں پارٹیسپیٹ آپ کو نہیں کرنا. یہ انڈیویجول ایک بات ہو رہی ہے، ایک فقیر کی، ایک غریب کی. اگر وہ کافر ہے دے دیجئے اس کو. کافر بھی ہے تو زکوٰۃ سے نہیں دے سکتے، نفلی صدقہ اس کو دے سکتے ہیں. زکوٰۃ ہوا یا صدقۃ الفطر ہوا وہ نہیں دے سکتے اس کو، کافر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ جیسے کالجز میں ہوتا ہے کہ جیسے سرسوتی آپ کی پوجا آواز وغیرہ، بہت کم آ رہی ہے. مطلب کالج میں ایسا ہوتا تھا کہ مطلب ہوتا ہے کہ سرسوتی پوجا وغیرہ ہے تو اسی ٹائم خاص سے فارم فل اپ ہوگا یا پھر ایڈمیشن ہوگا تو پھر اس میں ساتھ میں چالان کٹانا پڑتا، نہیں تو وہ لوگ لیتے نہیں ہیں. تو اس طرح سے مطلب بہت بار منع کرنے کے باوجود ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے تو اس میں دینا پڑتا. اگر ایسی مجبوری ہے تب بھی یعنی ہم اس کی اجازت کیسے دیں یہ بتائیے نا. جی سر، مطلب وہ لوگ کا ایسا رہتا ہی ہے کہ ہم لوگ کو لینا ہے، اس طرح سے ایسا ٹائم میں کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. پھر بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کوئی بہانہ بنا کر کے کچھ بھی کہہ کر کے کہ ہم لوگوں کے یہ میں یہ جائز نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہم یہ کہہ رہے تھے جیسے سامنے آ رہا ہے پوجا کا ٹائم، تو ہم گاڑی لے کے جاتے ہیں تو مطلب چلیں نہیں دیں گے ٹھیک ہے. تو پھر اب جھگڑا ہو جائے گا. انشاءاللہ آئندہ جیسے جو معاملہ ہوا آپ کو آپ کے گروپ میں انفارم کر دیا جائے گا. کب سے کلاس ہے کیا نہیں ہے انفارم کر دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ